الرحمن الرحیم وتفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین۔ یہاں سے دیکھیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے اپنی بادشاہیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک چیز دیکھیے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا جو ہے ذمہ دار بنایا ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کی حاضری لے۔ جیسے کہ ایک شخص ہے اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں یعنی باپ ہیں، ان کا بیٹا اگر کوئی غائب رہے یا ان کو نظر نہ آئے تو وہ پوچھتے ہیں کہ ہاں ہمارا فلاں بیٹا جو ہے کہاں چلا گیا ہے، اپنے گھر کے لوگوں سے اپنی گھر والی سے پوچھتے ہیں۔ اور اسی طرح دنیا کے اندر کوئی دوسرا ذمہ دار ہے، جیسے کہ ہمارے سیکریٹری صاحب ہیں، تو ان کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ مدرسے میں یا مکتب میں کبھی آئے، کسی بچے کو کھڑا کر کے پوچھ لے کہ سناؤ سبق، پیچھے سناؤ تمہیں یاد ہے کہ نہیں ہے، یہ ذمہ داری بنتی ہے ان کی۔ اسی طرح اور کوئی جو بادشاہت ہے، سی ایم ہے، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو ہے لوگوں سے خیر خبر، جو لوگ غریب ہیں ان کے بارے میں پوچھے کہ ان کا کیا ہے نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے کہ ہم جو ہے 1 سال سے ہیں تو اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے سیکریٹری صاحب ہی کی ذمہ داری ہے، پورے آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ لوگ بھی کبھی اگر مغرب بعد خالی بیٹھے ہوئے ہیں گھر پر تو کبھی مکتب میں آ جائیے یہاں اور کسی بچے سے کھڑے ہو کے کچھ پوچھ لیجئے، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ بچوں کی تعلیم صحیح سے ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، تو وہی ذمہ داری حضرت سلیمان علیہ السلام نبھا رہے ہیں کہ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی، تمام پرندوں کی جو ہے حاضری لی کہ جو ہے فلاں پرندہ کہاں ہے، کوا کہاں ہے، چڑیا کہاں ہے، سب کی حاضری لے رہے تھے۔ تو اس میں جو ہے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ فقال ما لی لا اری الہدہد، کیا ہو گیا ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہدہد جو ہے کہاں ہے، کیا ہو گیا اس کو، ام کان من الغائبین، کیا یہ یہاں سے غائب ہو گیا ہے، کیا یہ یہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ جیسے کہ اگر ایک وقت میں امام صاحب نظر نہ آئے تو کچھ لوگ پوچھتے ہیں، پوچھنے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ ان کی خبر بھی پوچھنا ہے کہ زندہ ہیں کہ صحیح سلامت ہے کہ نہیں۔ جیسے کہ اگر ہم گھر جاتے ہیں تو آپ لوگوں کی، سب لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بھائی امام صاحب گھر پہنچے کہ نہیں صحیح سے۔ اور ابھی کے دور میں ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، اور ہر موبائل میں جو سمجھیے کہ ریچارج ہوتا ہے پورے مہینے کا فری، تو 1-2 منٹ اگر بات کر لیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے اور آپ کا دل بھی خوش ہوگا، چلو امام صاحب گھر پہنچ گئے ہیں صحیح سلامت سے۔ یہ ہم سب کی بات کر رہے ہیں، جو لوگ سن رہے ہیں ان کی بھی بات کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ کیا ہو گیا، میں جو ہے ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا یہ ہدہد جو ہے غائب ہو چکا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ لَوْ عَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، ہم جو ہے انہیں ضرور جو ہے سخت عذاب دیں گے، کیا دیں گے یعنی سزا دیں گے، اس کو سخت سزا دیں گے۔ اَوْ لَا أَذْبَحَنَّهُ، یا اسے ہم کیا کریں گے، ذبح کر دیں گے۔ اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، یا وہ میرے پاس جو ہے کوئی واضح، کوئی کھلا ہوا دلیل، کوئی ایسی بات پیش کرے جس سے ہم کو یہ لگے کہ نہیں واقعی میں یہ ضرورت اس کو تھی، یہ اس کو جو ہے کوئی عذر پیش کرے۔ کہنے کے مطلب کیا عذر پیش کرے، کوئی اچھا عذر جس سے ہم مان لیں کہ واقعی میں یہ کوئی کام سے گیا تھا۔ جیسے کہ اسکول کے اندر جو ہے کبھی کبھی حاضری ہوتی ہے مکتب کے اندر، تو پوچھتے ہیں کہ ہاں بابو تم 3 دن کہاں تھے، تو بچے بتاتا ہے کہ جی 3 دن ہم جو ہے جماعت میں گئے تھے، یا جو ہے باجی کی شادی تھی اس میں ہم جو ہے 2 دن چھٹی ہو مار دیے تھے، یا کسی کی بھی شادی تھی، بہن کی شادی تھی یا بھائی کی شادی تھی۔ اسی طرح جو ہے سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہدہد جو ہے کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عذر ہمارے پاس لے کے آئے تاکہ ہم مان لیں کہ یہ کسی وجہ سے غائب تھا۔ آگے فرمائے کہ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تو کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے فوراً جو ہدہد جو ہے آ گیا۔ فقال، کہا، احطت بما لم تحط به، کہ اے سلیمان علیہ السلام جو خبر میں لے کے آیا ہوں اس کا علم آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ کو خبر بھی نہیں کہ میں کیا خبر لے کے آیا ہوں، آپ کے لیے خوشخبری لے کے آیا ہوں، آپ کو جو ہے ایک بات بتانے کے لیے آیا، ایک خبر لے کے آیا ہوں۔ کہ وہ خبر کیا ہے کہ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ملک کے سبا، ملکہ سبا ہے، وہاں جو ہے کچھ قوم وہاں جو ہے رہتی ہیں۔ یہ جو ہے سبا ایک سمجھیے کہ قوم کا نام ہے،
جس بستی میں یہ لوگ رہتے تھے اس جگہ کی خبر لے کے آئے ہیں کہ وہاں کیا کیا ہوتا ہے کہ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے ان لوگوں پر حکمرانی کر رہی ہے، جس کا جو ہے روایت میں بلقیس نام آتا ہے، اور وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس کے پاس ہر ضرورت کی چیزیں ہم نے پایا ہے، سب چیزیں عالیشان بنگلے ہیں، تخت ہیں، سب کچھ ہیں، اور وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور لوگوں کی نظر میں اس کی بہت عزت ہے، لوگ ان کی بہت عزت کرتے ہیں، ان کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور ہم نے یہ بھی پایا کہ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا، ہم نے پایا کہ اس کی قوم اور وہ یسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جو ہے سجدہ کے یہ سورج کی جو ہے سجدہ کرتے ہیں یہ لوگ، یعنی وہاں کے لوگ جو ہے اور جو بلقیس نام کے جو حکومت کر رہی تھی، ان کو ہم نے دیکھا اور ان کی قوم کو کہ دونوں جو ہے اللہ کے چھوڑ اللہ کے علاوہ جو ہے یہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں سب لوگ۔ اور وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال کو جو ہے ان کی نظر میں اچھا کر کے دکھلا رہا ہے کہ ہاں یہ اچھا کام ہے، کیا ہے یہ اچھا کام ہے۔ جیسے کہ جو ہمارے بریلوی حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سجدہ کر لیے تو کیا ہو گیا، تو شیطان ان کو بہکاتا ہے کہ نہیں تم اچھا کام کر رہے ہو، نیت کچھ بھی ہو، لیکن کیا ہے سجدہ ہم کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ مزار پہ، لیکن ہماری نیت کیا ہے؟ اللہ ہے، اللہ کی سجدہ کر رہے ہیں، تو اللہ کے سجدہ کے لیے تو مسجد میں آ کے کرنا چاہیے نا، وہاں تو آپ سارے عام سب دکھ رہا ہے کہ یہاں مردہ ہے اس کے سامنے آپ سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بریلوی حضرت کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہم اچھا کام کر رہے ہیں، تو شیطان جو ہے ان کے اعمال کو ان کی نظر میں کیا کرے؟ نہیں تم اچھا کام کر رہے ہو، جس کی وجہ سے وہ بھٹکتا نہیں ہے، وہ سیدھے راستے پہ نہیں آتا ہے۔ ہاں وہ کہتا ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، جو سجدہ کر رہے ہیں تم اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہاں دوسروں کو ہم لوگوں کو جو ہے کہتا ہے کہ گستاخی رسول ہے، کہتا ہے کہ کافر ہے یہ لوگ۔ دیکھیے وہی کہتے ہیں نا، شیطان جب کسی کے اعمال کو اچھا کر کے دکھلاتا ہے نا تو اس کی نظر میں دوسرا جو بہت خراب لگتا ہے، اور پوری دنیا کو سمجھتا ہے کہ سب سے اچھا ہم ہی لوگ ہیں، باقی جتنے بھی جو حضرات ہیں سب کیا ہیں؟ جہنمی ہیں، سب کافر ہیں۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے سامنے اچھا کر کے دکھلا رہا ہے، اور فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور ان کو سیدھے راستے سے جو ہے روکا جا رہا ہے، اور فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، جس کی وجہ سے وہ سیدھے راستے سے بالکل دور بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ ہدایت نہیں پا سکتے ہیں۔ ایک ہدہد جو ہے ایک ایسا پرندہ ہے۔ ایک چیز یہاں پہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اچانک ہدہد کا جو ہے تذکرہ کیوں آیا، ان کے ذہن میں یہ خیال کیوں آیا، تو اس کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ ہدہد جو بہت کم اس وقت پرندے تھے اور بہت کمزور ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ باپ جو ہے ہمیشہ جو بچہ زیادہ کمزور ہوتا ہے، جو زیادہ کمزور ہوتا ہے اسی پر دھیان دیتا ہے باپ۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام بھی جو ہے پرندے کم تھے، کمزور ہدہد پرندہ تھا، تو ان کے ذہن میں فوراً خیال آیا۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو کہیں سے جو ہے زمین کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا تھا کہ زمین کے نیچے کیا ہے، تو ہدہد ایسا پرندہ ہے جس کو فوراً تیزی سے نظر آ جاتا ہے زمین کے اندر کیا کیا ہے، جی ایسا پرندہ ہے وہ۔ تو فوراً ان کے ذہن میں سلیمان علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہم ہدہد کو بلا کے جو ہے دکھوا لیں، جیسے کہ آج کل جو اس کو وہ دیکھتے ہیں زمین، کیا بولتے ہیں، انجینئر، ہاں زمین لا کے دکھاتے ہیں نا کہ زمین کے نیچے کیا کیا نئی چیزیں ہیں۔ تو اس زمانے میں دیکھیے کہ ہدہد ایک پرندہ تھا، اللہ نے ان کو کیا خاصیت دیا تھا، جب چھوٹا پرندہ تھا، کمزور پرندہ تھا، لیکن ان کے اندر اتنی بڑی خاصیت تھی کہ وہ فوراً زمین کے اندر کیا کیا چیزیں سب بتا دیتا تھا، اور جس کی وجہ سے اور یہ ہدہد جو ہے پتہ کرتا تھا کہ زمین کے نیچے کیا کیا چیزیں ہیں۔ اب اس کو نکلوانے کے لیے سلیمان علیہ السلام جنات کا سہارا لیتے تھے، تمام جنات کو بلاتے کہتے کہ دیکھو اس زمین کو یہاں پہ کھودو اور اس میں جتنی بھی ساری چیزیں سب کو نکالو، جس کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام کو فوراً یاد آیا کہ ہاں یہ کام ہدہد کر سکتا ہے۔ تو جیسے ہی حاضری لیے تو معلوم چلا کہ کیا ہے، غائب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔